بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا حاصل تعلم ہے علم بیان کی اصطلاح تشبیہ اور استعارہ کی تعریف مثالوں سے بیان کر سکیں یا لکھ سکیں۔ عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے استعارہ اور تشبیہ کی تعریف، وضاحت اور ان میں فرق سے متعلق تفصیلی گفتگو کرنے جا رہا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ غور سے سنیں۔ استعارہ کیا ہے؟ استعارہ مستعار سے نکلا ہے جس کے معنی ہے ادھار لینا۔ استعارہ ایسی تشبیہ ہے جس میں کلمات تشبیہ حذف کر دیا جاتا ہے اور مشبہ کو مشبہ بھی ہی کہہ دیا جاتا ہے، یعنی ایک چیز کو ہو بہو دوسری شے قرار دیا جاتا ہے۔ دوسرے شے کے لوازمات پہلی شے سے منسوب کر دیا جاتا ہے۔ یہاں جملہ ہمیشہ مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی بہادری کو واضح کرنا ہو تو عموماً کہا جاتا ہے کہ فلاں شیر ہے، تو یہ استعارہ ہے۔ اب تشبیہ ایسا بیان جس میں ایک چیز کو دوسری چیز سے کسی وصف یا صفت میں مشابہ قرار دیا جاتا ہے اور ان مشابہت کو ظاہر کرنے کے لیے کلمات تشبیہات مثلا جیسے، کی طرح، گویا، ایسا، مانند وغیرہ استعمال ہوتے ہیں، اور یہاں جملہ اپنے حقیقی معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی بہادری کو واضح کرنا ہو تو کہا جاتا ہے کہ فلاں شیر کی طرح بہادر ہے۔ تو تشبیہ اور استعارہ میں بنیادی فرق یہ ہے، کلمات تشبیہات یا حروف تشبیہات کا استعمال تشبیہ میں ہوتا ہے اور تشبیہ حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ان کلمات تشبیہات کا استعمال استعارہ میں نہیں ہوتا اور استعارہ مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ بنیادی ان میں فرق ہے۔ اب میں ایک عبارت آپ کو سنانے جا رہا ہوں جس کو میں نے خود تخلیق کیا ہے۔ اس عبارت میں استعارات کا بھی استعمال ہے اور تشبیہات کا بھی استعمال ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اس عبارت کو سننا ہے اور اسکرین میں یہ عبارت آپ کو نظر بھی آئے گا اور اسکرین کی طرف دیکھنا بھی ہے، اور سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد آخر میں جتنے بھی تشبیہات اس میں استعمال ہوئے ہیں ان کو الگ کر کے اپنے نوٹ بک میں لکھنا ہے، اور جتنے استعارات بھی استعمال ہوئے ہیں ان کو بھی الگ کر کے آپ اپنے نوٹ بک میں لکھنا ہے۔ یہ آپ کا گھر کا کام ہے۔ چلیے ابھی عبارت سنیے۔ صبح کی پہلی کرن مسکراتی ہوئی امید کی بیل لگتی ہے، جو اندھیرے کی دیوار پر چپکے چپکے چڑھتی ہے۔ ہوا محبت کی باہوں کی طرح نرم تھی، جیسے کسی ماں کی دعا بچوں کو لپیٹ لیتی ہے۔ درخت صبر کے درویش بنے خاموش کھڑے تھے اور ان کی شاخیں پیار کے ہاتھوں کی طرح آسمان کی طرف پھیلی ہوئی تھی۔ چڑیاں گیتوں کے موتی پروتی تھی اور ان کی آواز شبنم کی بوندوں کی مانند دل پر گرتی تھی۔ دھوپ جلتا ہوا سوال تھی اور سایہ خاموش جواب۔ بچوں کی ہنسی چاندنی کی طرح چمکتی تھی اور ان کی آنکھیں ستارے تھیں جو دن میں بھی جگمگا رہے تھے۔ آپ نے اس تحریر سے تشبیہات اور استعارات کو الگ کر کے اپنے نوٹ بک میں، کاپی میں لکھنا ہے۔ یہ آپ کا گھر کا کام ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔